شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک معین وقت تھا۔ کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر اس کے بقول یہ ذکر نازل ہوا ہے ہمارے نزدیک تم تو یقیناً دیوانے ہو، کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم سچے ہو؟ اور ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے۔ اور اسی طرح ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں میں۔ تو اے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے آسمان اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے، ماں سوا اس کے کہ جو چوری چھپے سننا چاہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے کہ انگارہ چمکتا ہوا۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دی اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کر دینے والی ہوتی ہیں۔ پس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر وہ تم لوگوں کو پلایا اور تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو۔ اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا ہے تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا میرے لیے روا نہیں ہے کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا پس نکل جاؤ اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک۔ اس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی وقت معین کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو، اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ۔ اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں، ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے، اور نہیں پہنچیں گی انہیں اس میں کوئی تھکان اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ
یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ اور اب ذرا انہیں بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں کہ جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام عرض کی۔ آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو تم مجھے یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو۔ آپ نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے؟ آپ نے پوچھا اے فرشتہ دو تمہاری کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ تو جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے، تو لوط نے کہا یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے قطعی فیصلے کے ساتھ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو مت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو سب دنیا کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قسم ہے آپ کی جان کی وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ تو آ پکڑا انہیں ایک چنگھاڑ نے اجالا ہوتے وقت، پھر ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کا نچلے والا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے، تو ان میں سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں پر تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ۔ تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے وہ جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں، یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں، اور کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کا علی الاعلان بیان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں، اور ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑے بیٹھے ہیں۔ تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ یقینی شے یعنی موت یا قیامت وقوع پذیر ہو جائے۔ سورۃ النحل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کا حکمان پہنچا ہے پس تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔
اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے، پھر وہ یکا یک بن گیا کھلا جھگڑالو۔ اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہوتے، مگر جان توڑ کر یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ہے ان میں زینت بھی اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے، اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا، اور اسی سے ہیں درخت و نباتات وغیرہ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی نے مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں اسی کے حکم سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں تمہارے لیے زمین میں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگھار کا سامان جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور اس میں ندیاں بہا دی ہیں اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو، اور دوسری علامتیں بھی ہیں، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور کچھ اور لوگوں کے بوجھ جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لا علمی میں آگاہ رہو، برا بہت برا ہوگا وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس طرح چالیں چلی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمیت میں تم لڑتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے تو ہم نے تو کوئی برے کام نہیں کیے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ رہنے والے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے کہ یہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں بھلائی، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ گھر متقیوں کا۔ باغات ہمیشہ رہنے والے جن میں داخل ہوں گے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اسی طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں، تب وہ پاک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اب یہ
لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آج دھمکے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا۔ یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو اس سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر ان پر واقعہ ہو کر رہی وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، بس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تاکہ وہ واضح کر دیں ان پر وہ تمام چیزیں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں کہ اسے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کے سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر یعنی یہ قرآن، تاکہ آپ واضح کر دے لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی چلنے پھرنے کی حالت میں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا انہیں پکڑے خوف دلا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی جانب کہ جھکتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے؟ وہ سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اس رب سے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیش۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو جب بھی تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ نہ شکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، تو چند روزہ مزے اڑا لو، ان قریب تم جان لوگے۔ اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو تم افترا کیا کرتے تھے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے، اور خود ان کے لیے وہ کچھ جو انہیں پسند ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ کیا وہ اسے ذلت کے باوجود روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے؟ آگاہ رہو، بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔
ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا ان لوگوں کی ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساعت ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ یہ آپ پر واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور لوگ انگوروں کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں، پھر ہر طرح کے میووں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے رستوں پر چلتی رہ۔ نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی ایک شے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی۔ یقیناً اللہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں ان کے برابر، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی بھی رزق کا، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت ہی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر بھی، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اور اللہ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو اشخاص کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بیچتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا برابر ہوگا وہ اور جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راستے اور راہ پر قائم ہے؟ وہ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے نگاہ کا لپکنا، یا ممکن ہے وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو۔ کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں اور انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔
اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی ہے، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ اور قیام کے دن۔ اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ، اور اسی نے بنائی تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی میں۔ اسی طرح وہ تمام فرماتا ہے اپنی نعمت کا تم پر تاکہ تم اطاعت کی روش اختیار کرو۔ تو اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی نہ ہی عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے نہیں ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کر دیں گے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس فساد کی سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ، اور ان پر انہی میں سے آپ کو کھڑا کریں گے گواہ ان کے خلاف، اور نبی ہم نے اتار دیا آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مضبوطی سے کاٹنے کے بعد تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے۔ یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قوم پختگی کے بعد، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے جو تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ جس کسی نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آپ ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔
اور ہمیں خوب معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر اس قرآن کو منسوب کر رہے ہیں، اس کی زبان تو ان کے بقول عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا نور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں غافل۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بفراغت ہر طرف سے، تو اس نے نہ شکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھنا پڑا۔ اللہ نے پہنا دیا اس کو لباس بھوک اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ پس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن وہ طالب نہ ہو تو حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو وہ بھی یہ استعمال کر سکتا ہے، تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو جھوٹ۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ برتنے کا سامان ہے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے۔ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اے محمد ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے۔ یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لے لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے نبی آپ بھی صبر کیجئے اور آپ کا
کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں جو، اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔